الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا اور وہ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے اور تم بہت تھوڑا اس کا علم دیے گئے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں نفس اور اس کے متعلقہ چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کی گئی تھی۔
جس کی ابتدا میں یہ بات میں نے عرض کی تھی اور اس کا تکرار کر رہا ہوں کہ ہماری پہنچ اور رسائی مادی چیزوں تک ہے، غیر مادی یا غیر مرئی چیزیں جو دکھائی نہیں دیتی، ان کے متعلق نہیں دیتی، وہ ہے نہیں، ان کے وجود کا انکار کرنا حماقت ہے۔ اس دنیا کے اندر اس وقت بہت سی قومیں ایسی ہیں جو انکار کی اس صورت کو اختیار کیے ہوئے ہیں کہ جو چیز ہمارے تجربے، مشاہدے اور رؤیت میں نہیں آتی وہ نہیں ہے۔ مسلمان مومن ماننے والا ان منکرین کے مقابلہ میں یہ جواب دیتا ہے کہ اگر ہر چیز یہاں ہی نظر آتی ہوتی تو ایمانی زندگی کے اندر جو ابتلاء اور آزمائش ہے اس کا کوئی مقصد نہ رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو امتحان گاہ بنایا ہے، یہاں ہر آنے والا اپنا پرچہ حل کر رہا ہے، جواب دے رہا ہے چیزوں کو۔ لہذا کوئی شخص اگر انکار کر دیتا ہے ایسی چیزوں کا تو ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جہان جو اس کو دکھائی دیتا ہے اور اس کی معلومات کا حصہ ہے، اس کو ماننے کے لیے وہ اپنی ذات پر اعتبار کرتا ہے۔ مومن اور مسلمان اپنی ذات سے نکل کر کسی دوسرے کی بات کو تسلیم کرتا اور مانتا ہے، اور بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ میں اس کی بات کو مانتا ہوں جو اس جہان کے اندر بلکہ پورے عالم میں جہاں کہیں بھی جہان نام کی کوئی چیز جو ہے وہ موجود ہے، اس میں اگر کوئی سچا ترین انسان متصور ہوا جس کے بارے میں نہ ماننے والوں نے بھی اس کی صداقت کا انکار نہیں کیا، میں اپنی ذات سے نکل کر اس کی بات، اس کے زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک حرف اور ایک ایک کلمے کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں اور اس کا اعتبار کرتا ہوں، اور وہ ہے شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ کی جو وحی اس پیغمبر کے دل اطہر پر نازل ہوتی ہے اور پھر وہ منتقل کرتا ہے انسانوں تک، وہ سب سے زیادہ معتبر چیز ہے۔ اس سے زیادہ کوئی ایسی چیز اگر انسان اپنی آنکھ سے بھی کوئی چیز دیکھ لے اس میں بھی شبہ اور شک موجود ہے، اس کی آنکھ کا یا دکھائی دینے والی چیز کا، مگر اس شخصیت کی زبان سے، اس کے عمل سے نکلا ہوا کوئی قول اور فعل، اس کے اندر شک نام کی کوئی چیز موجود نہیں۔ لہذا اسلام کو ماننے والا، ایمان پر قائم رہنے والا اسی بات کو دہراتا ہے کہ جن لوگوں کو صرف مادہ ہی جہان نظر آتا ہے وہ بیچارگی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل جہان تو وہ ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا لیکن اس کے ہونے کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک چیز نفس کے متعلق قرآن و سنت کی جو رہنمائی ہے، جو معلومات ملتی ہے، بالخصوص اللہ نے قرآن مجید میں نفس کے بارے میں جو کچھ کہا تھا یا اشارات کیے تھے، میں نے ان کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کروائی تھی۔ ان معانی پر غور کریں تو وہی لفظ نفس بعض جگہ ایک اور مفہوم میں آتا ہے، یا اس کی دلالت ایک ایسے معنی پر ہوتی ہے جس کو ہم اپنی زبان کے اندر اور بعض قرآنی آیات اور پھر نصوص کی بنیاد پر دوسرا نام دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں روح۔ ایک ہے نفس
ایک ہے روح۔ اس کے اندر جو لوگ فرق کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب روح کا اتصال ہو بدن کے ساتھ، بدن جثہ ہے انسان، تو پھر کہتے ہیں نفس۔ اگر روح نکل جائے تو باقی جو چیز بچتی ہے اس کو پھر جسم کہہ دیا جاتا ہے۔ خروج روح جو ہے اس کے بعد نفس نہیں رہتا۔ یہ جس طرح کی چیزیں ہیں، اب اس کو اسی انداز سے جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اگرچہ قدرے مشکل ہیں، لیکن چونکہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کا تذکرہ کیا ہے، ہماری کئی ایمانی چیزیں اس سے وابستہ ہیں، لہذا ان کو پھر سمجھنے میں اگر دقت بھی پیش آتی ہو تو تھوڑی سی توجہ ضرور کرنی چاہیے، تاکہ ہم ان قرآنی آیات کے حوالہ سے جو رائے رکھتے ہیں اس پر ہمارا یقین پیدا ہو سکے۔ تو اس میں جو نفس کا ایک معنی ہے روح، اس کے لیے بھی لفظ قرآن مجید میں نفس استعمال ہوا، مفہوم اس کا جو ہے وہ روح ہے۔ روح کے بارے میں جو تصور ہمارا ہے وہ اسی لفظ نفس سے نکل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ زمر میں کہا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ نفسوں کو موت دے دیتا ہے۔ جب وہ ان کی موت کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو قبض کر لیتا ہے۔ اور جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز قبض ہوتی ہے وہ تو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن جس میں سے وہ قبض کی جاتی ہے وہ چیز تو موجود ہوتی ہے، یعنی جسد انسان کا وہ تو موجود ہوتا ہے۔ پھر کیا چیز ہے جس کو اللہ کہتا ہے یتوفی الانفس حین موتها؟ تو اس لفظ سے یہ بات جو ہے وہ معلوم ہو رہی ہے۔ اگلی آیت کو ساتھ اگلے حصے کو شامل کرو، والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ تعالیٰ نے موت کی طرح کی ایک اور چیز نیند کا ذکر کیا ہے، فرمایا نفس اس میں بھی قبض ہوتا ہے۔ اب وہ چیز جو قبض ہوتی ہے، ہر روز ہم سوتے ہیں، اپنی جگہ پر موجود ہوتے ہیں، سب لوگ ان کو دیکھتے ہیں، اگر خود بندہ سویا ہو دوسرے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو جو چیز قبض ہوتی ہے اس میں سے نکلتی ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ نیند کی حالت میں اگر اللہ نے اس جہان سے اس کو ختم کرنا ہے تو اس کو مستقل طور پر جو ہے وہ اللہ قبض کر لیتا ہے، اور دوسری جس کو دوبارہ زندگی دینی ہوتی ہے دوبارہ اللہ اس کو لٹا دیتا ہے۔ تو یہ جو لفظ نفس یہاں استعمال ہوا ہے، ساری آیت جو ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ وہی چیز ہے جس کو ہم دوسری جگہ پر دوسرے مقامات پر قرآن و سنت ہی کے اندر دیکھیں تو وہ روح کے معنی میں آتی ہے، کہ وہ ایک روح ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے جسم کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو موت کے وقت قبض کرتا ہے یا نیند کے وقت قبض کرتا ہے اور دوبارہ اس کو جو ہے وہ لٹا دیتا ہے۔ ایک اور آیت ہے قرآن مجید ہی کے اندر، اللہ تعالیٰ ظالموں کا ذکر کر رہا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے وہ ظالم کون ہے جو اللہ کے ذمے وہ چیز لگاتے ہیں، قال اوحی الی ولم یوحی الیہ شیء، وہ کہتے ہیں وہی میری طرف بھیجی گئی، حالانکہ اللہ اس کی طرف وہی نہیں بھیجتا۔ تو یہ اللہ پر الزام لگانے والی بات ہے کہ اللہ کسی کو وہی جیسا پیغام نہ دے اور وہ کہے مجھے وہی ہوتی ہے۔ آگے جو ہے وہ اس آیت کو پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جب یہ غمرات الموت میں ہوتے ہیں ظالم لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وحی کا اعلان کر کے، فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے جو ہیں وہ اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ان کی طرف جو ہے وہ پھر کہتے ہیں اگر تم یہی سمجھتے ہو کہ تم با اختیار ہو، سب کچھ تمہارے ہی ہاتھ میں ہے، جو چاہے جیسے چاہو وہ تم کرتے ہو، تو باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون، ذرا اپنی جانوں کو نکالو، یہ کام کر کے دکھاؤ۔ تو وہاں یہ لفظ آتا ہے اخرجوا انفسکم، یعنی تانا دیتے ہیں اس وقت ان کو حقارت کے ساتھ حقیقت جو ہے وہ فرشتے بتاتے ہیں کہ تم کسی چیز پر جو ہے وہ قابض نہیں ہو، تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو وہاں لفظ استعمال ہوا اخرجوا انفسکم، اپنی جانوں کو نکالو۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے وہ جس کو انفس کہا گیا وہ دراصل روح ہی ہے۔ اس کی مزید وضاحت جو ہے وہ پھر دوسری آیات کے اندر جو ہے وہ ہوتی ہے، جہاں اللہ رب العزت نے روح کا لفظ استعمال کیا ہے کہ روح
قرآن مجید کے اندر 23 مقامات پر لفظ روح آتا ہے فعل کے صیغے کے علاوہ، روح کا لفظ، اور اس روح سے جو ہے وہ کہیں یہ وحی اور نبوت مراد ہوتی ہے، کہیں ملک عظیم جبریل مراد ہوتا ہے، یعنی مختلف دلالتیں ہیں پھر اس کی جو قرآن مجید ہی کے اندر آتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس لفظ کو جو ہے وہ کئی جگہ پر استعمال کیا ہوا، کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نفس کے علاوہ روح کو اللہ نے استعمال کیا ہے، اگرچہ اس معنی میں جس معنی میں ہم روح کو سمجھتے ہیں قرآن مجید میں نہیں آیا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ لفظ نفس استعمال کرتا ہے، اسی لیے بعض لوگ پھر کہتے ہیں کہ نفس اور روح ایک ہی چیز ہے، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا اتصال اور انقطاع والی بات ہے، جس کو جو ہے وہ پھر نفس اور روح میں فرق کر کے سمجھایا جاتا ہے۔ مجھے جو بات خاص طور پر اس حوالہ سے ایسے معاملات میں، ایسی غیر مادی چیزوں میں جو بات عرض کرنی ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان میں سے بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جو موجود ہیں، بلکہ اصل قوت وہ ہوتی ہے لیکن وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی، غیر مرئی چیزیں ہیں۔ عقل ہے انسان کی، وہ قلب کا حرکت کرنا ہے، یعنی پیچھے قلب ایک تو ہے لوتھڑا، یہ جو انسانی جسم میں ہے نہیں، اس کے اندر جو امر جاری ہوتا ہے، عقل ہے انسان کی۔ اسی طرح کی جو چیز ہے وہ روح ہے۔ تو روح کے متعلق جو ہے وہ پھر اہل علم اپنے اپنے طور پر اس کی تعریف کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھو جو چیز جتنی عام ہوتی ہے اس کی تعریف اتنی ہی مشکل ہوتی ہے۔ اگر کہا جائے بھائی انسان کی تعریف کرو، بھائی نماز ہے انسانی اعمال میں سے، اس کی تعریف کرو، مشکل ہو جائے گا، یعنی اس کو الفاظ میں تعریف کے قالب میں ڈھالنا مشکل ہوتا ہے، مگر وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، یعنی اتنی عام اور بدیہی چیزیں ہیں کہ ان کا انکار نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح روح کی ایک چیز ہے، اگرچہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی، مگر ہر وقت جو ہے اس روح کے نکلنے اور آنے کا جو سلسلہ موجود ہے، اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ روح ہے جو خارج ہو گئی، روح ہے جو آ گئی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر ان یہود کے مقابلہ کے اندر جنہوں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بخاری شریف میں صحیح حدیث آتی ہے، وہ جا رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ جو ہے وہ ایک کھیت میں تھے، ایک باغ میں تھے، وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَىٰ عَصِيبٍ، آپ جو ہے وہ ایک ٹہنی یا تنے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ مر اليہود، یہود گزرے ہیں، فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، تو بعض نے کہا اس سے ذرا روح کے متعلق پوچھو۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں پوچھتے رہتے تھے، جس سے ان کے نفس کی تسکین اسی طرح ہوتی تھی کہ شاید کوئی ایسی بات ہمیں مل جائے کہ جس کو ہم اچھال کر کہیں، لوگوں کے سامنے یہ کہیں کہ یہ نبوت کا دعوے دار ہے، اس کو تو فلاں چیز کا پتہ ہی نہیں، یا جس طرح وہ پیش کرتا ہے وہ چیز نبیوں والی نہیں ہے۔ تو ان میں سے ایک چیز جس کے متعلق انہوں نے کہا، آپس میں وہ کہتے ہیں پوچھو۔ بعض ان میں سے کہتے ہیں اگر تمہیں کوئی ایسی بات اس نے بتا دی جو تمہیں ناپسند ہو پھر پریشان ہوگا، یعنی جو تم منصوبہ اپنے طور پر بناتے رہتے ہو، جواب کے اندر اگر اس کی نفی ہو گئی یا کوئی ایسی بات مل گئی جس سے تمہارے عقیدے پر زد پڑتی ہو، تم جھوٹے تصور ہوتے ہو، تو پھر ندامت کے علاوہ اور کیا ہے تمہارے پاس جو ہوگا، اس لیے نہ پوچھو۔ لیکن پھر بھی انہوں نے پوچھ لیا، انہوں نے کہا کہ روح کیا ہے بتاؤ۔ یہ ایک بڑا سوال تھا کہ اگر یہ پیغمبر ہے تو پھر بتائے گا وہی چیز جو پہلے پیغمبر بتاتے رہے، ورنہ وہ چیز اگر اس نے بتائی جو حکماء بتاتے ہیں، حکماء سے یہاں مراد ہوتا ہے فلاسفر، یعنی فلسفہ، منطق، وہ جو چیزوں کو ذہنی اور عقلی اعتبار سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، خود بھی سمجھتے ہیں، ایسی ہی چیزیں، وہ یونان کا فلسفہ ہو یا اسلامی جو ہے وہ فلسفہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ چیزیں حکماء کے ہاں تو معروف تھی، نبوت کے ہاں وہ چیز معروف نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اللہ کے رسول کی نبوت چیک کرنے کے لیے پوچھا کہ روح بتاؤ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، امسک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر فقمت، میں کھڑا ہوا اور دیکھ رہا تھا کہ انہ یوحی الیہ، اللہ کی طرف سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آ رہی ہے،
جو کیفیت وحی کے نزول کے وقت ہوتی تھی، میں نے مشاہدہ کیا کہ حضور پر وہی کیفیت طاری ہے جب وہ وحی جو ہے وہ آئی اور مکمل ہو گئی، تو اس وقت ان یہودیوں کی بات اور سوال کے مقابلہ میں اللہ کے رسول نے جو جواب دیا وہ یہ قرآنی آیت تھی جو سورہ اسراء میں اس وقت موجود ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ تجھ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے بھی انسانوں کو سامنے رکھ کے وہ بات کی ہے جو حقیقت میں بھی درست ہو، اور پھر کوئی ایسی الجھن پیدا نہ کرے کہ جس طرح یہ الجھنیں یہ فلاسفہ قسم کے لوگ جو ہیں یہ پیدا کرتے رہتے ہیں، یعنی یہ حکماء، یہ فلاسفر، اس طرح کے لوگ یہ انہی بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ یہ جو روح ہے یہ جوہر ہے یا عارض ہے، یہ مادہ ہے یا کوئی جسم ہے، یہ جو ہے وہ فانی ہے یا غیر فانی ہے، یہ قدیم ہے یا ازلی ہے یا غیر قدیم ہے۔ یعنی یہ آپ لفظ سن کر حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ کیا باتیں ہیں، یعنی یہ خود ساختہ انہوں نے اصطلاحات قائم کی ہیں اور پھر انہی کی بنیاد پر فیصلہ کرتے رہتے ہیں۔ قدیم اور ازلی کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قدیم اور ازلی ہے ان کے ہاں، مطلب ہمیشہ سے ہے، مفہوم اس کا یہ ہوتا ہے، تو کیا روح بھی اسی طرح کی ہے؟ تو یاد رکھو خواہ وہ فلاسفر ہی کیوں نہ ہو، روح کے متعلق وہ سمجھتے تھے کہ یہ ازلی اور قدیم ہے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ ہے، مگر وہ اس کو ذات رب نہیں سمجھتے تھے، ذات نہیں سمجھتے تھے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں بات مشکل ہے لیکن سمجھو، یعنی وہ لوگ اس کو جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ نہیں سمجھتے تھے، اس لیے کہ جس طرح وہ قدیم اور ازلی ہے۔ لیکن پھر بعد میں کچھ تصوف کے نام سے اہل علم آ گئے، محدثہ، وہ بدعتی فرقوں کے جو ہے وہ ماننے والے آ گئے۔ بدعتی فرقوں سے ہماری مراد جو اللہ کے بارے میں کلامی بحثیں کرتے تھے، متکلمین کہلاتے تھے، وہ آئے اور پھر انہوں نے روح کے متعلق وہ حد سے تجاوز کر کے ان فلسفیوں سے بھی آگے نکل گئے، اور انہوں نے کہا کہ وہ روح کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات ہی کا ایک حصہ ہے جو دنیا کے اندر آ گیا۔ یہ ہے وہ جرم جو ہوا اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالہ سے، جو اس طرح کی تقسیم خالق اور مخلوق کے فرق کو ختم کر کے سارے جہان کو ایک ہی تصور کر لیا گیا۔ ہم بھی سنتے ہیں اور آپ بھی جو ہے وہ سنتے ہوں گے، یہ لکھی ہوئی چیزیں ہیں کہ یہ اللہ کی ذات اور صفات کا پرتو ہے جو انسان کو جہان میں نظر آتا ہے۔ یہ بڑی پرکشش سی بات ہے، بظاہر جو ہے وہ بندہ کہتا ہے کہ ایسا ہی ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات وہ اسی کے لائق ہے، اس کا پرتو اور اس کی جھلک وہ مخلوق میں نظر نہیں آ سکتی، اس طرح نہیں ہو سکتی، پھر تو خالق اور مخلوق کا فرق ختم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ روح بھی دیگر چیزوں کی طرح اللہ ہی پیدا کرتا ہے، مخلوق ہے، اللہ پیدا کرتا ہے، لیکن یہی تو وہ مشکل مرحلہ ہے کہ جب ہم اس کو مخلوق کہتے ہیں تو پھر یہ خلق کیسا ہوا، کس طرح اس کی تخلیق ہوئی؟ اللہ رب العزت اس کو سمجھا رہا ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ میرے رب کے امر سے ہے، پیغمبر ان کو بتاؤ۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اس کی حقیقت تک پہنچنا اور پھر اس پر فیصلہ کرنا وہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ تمہاری نگاہ، تمہاری رسائی اور پہنچ وہ ظاہری چیزوں تک ہے، وہ مادی چیزوں تک ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہی لوگ جو منکر ہیں یہ تو مادہ کی ابھی ابتدا کو نہیں پہنچ پائے، ابھی ان کو مادے کی سمجھ نہیں آئی کہ جائے کہ ان کو جو ہے وہ غیر مادی چیزوں کی جو ہے وہ سمجھ آ جائے، یہ روح تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اسی لیے اس وقت کے یہی بڑے لوگ، یہ غالب قوموں پر، غالب قومیں جن پر ایمان لائے ہوئے ہیں، یہ جو سائنس دان کہلاتے ہیں، وہ روح کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں روح شو نام کی کوئی چیز جو ہے وہ دنیا میں نہیں ہے۔ ہمارا دین کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث کیا کہتی ہے، جس طرح اس آیت میں ہے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے صرف سمجھانے کی حد تک کہ یوں معلوم ہوتا ہے، بعض اہل علم نے بات کی ہے، ورنہ اس کی کنہا حقیقت، اس کا ادراک وہ کسی کو نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت جو امر رب ہے اس کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا امر ہے اس جہان میں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، بس یہی ایک دنیا ہے۔ وہ چیزیں جو مادی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ جب ان کو بھی پیدا کرتا ہے، یہ فرشتوں جیسی مخلوق کو اللہ پیدا کیے ہوئے ہے، اور کئی چیزیں ہیں، اللہ کا عرش ہے، بے شمار اور چیزیں ہیں، اللہ نے کیسے پیدا کی ہیں؟ کن فیکون۔ اللہ رب العزت کے لیے کوئی بہت پروجیکٹ جو ہے وہ اس کی فیزیبلٹیز اور پھر دوسری بنیادی ضرورتیں اکٹھی کرنے کا اس کو کوئی
جو ہے وہ جواز نہیں ہے، نہ وہ تلاش کرتا ہے ایسی چیزوں کو، بس وہ کن کہتا ہے اور امر رب ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس سے پہلے ہم سمجھتے تھے کہ یہ چیزیں جو روشن ہوتی ہیں، یہ بجلی لائٹ جب آئی ہے تو اس کے پیچھے جو قوت کار فرما ہے، یعنی لائٹ جس میں سے نظر آتی ہے، وہ لائٹ کیا ہے؟ وہ پیچھے سے جو امر جاری ہوتا ہے، جس سوئچ کو آن کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ انرجی اس کو ملتی ہے اور یہ چیز روشن ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح وہ جو پیچھے کار فرما عمل ہے، جس طرح روشنی کے اندر نظر آتا ہے، اہل علم اس کو بیان کرتے ہیں کہ بالکل اسی طرح کی کوئی چیز ہے۔ بالخصوص جناب ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بہت اچھی بحث کر کے بتایا کہ اور اگر آج ہم جس دنیا میں، ابن قیم کے دور میں یہ چیزیں نہیں تھی، آج کے دور میں یہ کمپیوٹر کا دور ہے، یہ بچے بچے کو معلوم ہے، یہ جو ہے وہ موبائل کا دور ہے، یہ جو ہے وہ ون کلک کا زمانہ ہے، اس کو سمجھنا اب نسبتاً جو ہے وہ آسان ہے۔ یہ صرف سمجھانے کی خاطر کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کوئی بھی چیز یہ تمہارے کمپیوٹر کے اندر وہ جب تک پیچھے اس کے کمانڈ دینے والی کوئی چیز جو ہے وہ موجود نہ ہو یہ کام نہیں کرتا۔ مطلب سادہ لفظوں میں بچے نوجوان تو سمجھتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے ہارڈ ویئر، اسے کہتے ہیں ہارڈ ویئر لگا ہوا ہے، یہ مشینری جتنی بھی ہے کمپیوٹر کے اندر، لیکن ہارڈ ویئر کوئی حیثیت نہیں رکھتا جب تک اس کے ساتھ سافٹ ویئر شامل نہ ہو۔ وہ سافٹ ویئر جو پیچھے اصل کام کر رہا ہوتا ہے، جو ونڈو کو چلا رہا ہوتا ہے، وہ ہے اصل قوت۔ بالکل اللہ کے نظام کے اندر بھی اللہ رب العزت ایک ایسی ذات ہے جس نے یہ سافٹ ویئر تخلیق کیے ہیں۔ یہ سافٹ ویئر بھی بنانے والا کوئی اور ہے۔ بالکل اسی طرح یہ غیر مرئی چیزیں، یہ روح اور اس طرح کے نفس، اس کو بنانے والا ہمارا رب عرش پر موجود ہے، وہ خالق ہے، وہ آمر ہے جو امر کرتا ہے، یہ امر خود بخود نہیں ہو رہے۔ اس لیے اللہ رب العزت جو ہے وہ بالکل اسی طرح جب کن کہتا ہے امر کرتا ہے۔ ایک جگہ سورہ اعراف کے اندر اللہ نے اس کو خلق کے مقابلہ میں رکھ کے بتایا ہے، الا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر کر کے اللہ کہتا ہے یطلبہ حثیثا، اللہ تعالیٰ دن رات کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے پیچھے چلا رہا ہے، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری۔ آگے کہا یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ کچھ چیزیں بنا کر اللہ تمہارے سامنے ظاہر کر دیتا ہے، لیکن ان کے اندر وہ جو قوت متحرکہ ہے جس کی وجہ سے چیزوں کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، وہ امر رب ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا۔ الا لہ الخلق والامر، اللہ کی تخلیق کا انکار کرنے والا بھی منکر ہے، اللہ کے امر کا انکار کرنے والا اس سے بڑا منکر ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ عامر ہے، وہ امر کرتا ہے، وہ سافٹ ویئر بناتا ہے، تو یہ سافٹ ویئر ہے، یہ روح جو اس جسے اور جسد کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رکھتا ہے۔ اس کی دلیل ہے کہ اللہ رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بتاؤ اس امت کو، جب سب سے پہلا انسان بنایا گیا جس کو آدم کہتے ہیں، تو اس کو اس پتلے کو جان دے کر اس کو حرکت کے ساتھ جو ہے وہ ایک چلتی پھرتی قوت بنانے والی ہستی وہ اللہ رب العزت کی ہستی تھی۔ اور وہ کیسے بنی تھی؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے اس وقت اپنا امر روح پھونکا۔ یہاں بھی لوگ جو ہے وہ پھر اللہ کی طرف نسبت کر کے اسی کو جو ہے وہ اللہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ کئی بار میں نے شاید عرض بھی کیا ہوگا، لیکن اللہ کہتا ہے یہ صرف آدم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي دو جگہ قرآن مجید میں آتا ہے، عام انسان کی بھی بات ہے، سورہ سجدہ کے اندر آ رہا ہے۔ ثُمَّ سَوَّاهُ، اللہ تعالیٰ پھر اس کے اندر نکھار پیدا کرتا ہے، یہ پتلا، یہ جسم، یہ جسہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کا تسویہ کرتا ہے۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، پھر اللہ تعالیٰ اس میں روح پھونکتا ہے۔ یہ جو پھونکے جانے والی چیز ہے، اس کے متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ خلق آدم، اللہ ہی ہے جس نے آدم کو بنایا۔ وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بنانے کے بعد یہ جو پتلا اور قالب تھا جو نظر آتا تھا، پھر اللہ نے اس میں روح پھونکی ہے، پھر یہ اس قابل ہوا ہے کہ وہ حرکت کرتا ہے، اور پھر جو ہے وہ دوسری اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ پھر یہ چلتی پھرتی مشینری جو اتنی بڑی قوت ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ مشینری نہیں ہے صرف۔ اللہ فرماتا ہے ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، اس آدم کی طرح ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ پھر روح پھونکتا ہے، اللہ کا امر جاری ہوتا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کو پھر روح عطا کرنے کے بعد جب نفخ ہوا فعطس، تو اس نے جو ہے وہ چھینک ماری اور کہا الحمدللہ۔ یہ زبان سے جو پہلی بات اس آدم کی زبان سے نکلی ہے، اللہ نے نکالی ہے کہ روح کے آنے کے فوراً بعد اس نے کہا کہ باقی سب چیزوں کے اندر بڑی سے بڑی قوت کیوں نہ ہو، نقص موجود ہوتا ہے، اگر تعریف کے قابل کوئی ہے تو وہ اللہ رب العزت۔ الحمدللہ الحمدللہ، اس کو جواب دیا گیا یرحمک اللہ یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے۔ اور آج اس کو سنت بنا دیا گیا ہے کہ جب بھی یہ نئی جان، نئی دنیا ملتی ہے، نئی دنیا عطس کی شکل کے اندر، چھینک کی شکل کے اندر، زبان سے ایک کہے الحمدللہ، دوسرا کیا کہے یرحمک اللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ وہ لمبی حدیث ہے، لیکن اس میں جو میں اس وقت دلیل کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا آدم کو بنانے کے بعد، پھر اس کو نفخ فیہ الروح، اللہ نے روح پھونکی ہے۔ روح کا وجود، اس کی تخلیق اس حدیث سے ثابت ہو رہی ہے، اور پھر یہ آدم تک مخصوص نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ، یہ جو انسان، یہ جنین، یہ جو بچہ ماں کے پیٹ کے اندر وہ جو کچھ بھی بنتا ہے، وہ پانی کی ایک بوند کے بعد جو کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مراحل طے کرواتا ہے۔ فرمایا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ 40 دن کے بعد لطفہ تیار ہوتا ہے، لطفہ علقہ، سے پہلا جو ہے وہ علقہ تیار ہوتا ہے، نطفہ موجود ہوتا ہے پہلے سے وہ بوند کی شکل کے اندر، پھر 40 دن کے بعد جو ہے وہ علقہ بن جاتا ہے، خون جمع ہوا بنتا ہے، پھر انہی دنوں کی تعداد جو ہے وہ مزید بڑھا دو، ثم یکون مضغۃ، پھر اللہ تعالیٰ گوشت کا ایک لوتھڑا بنا دیتا ہے، لوتھڑا۔ تو یہ جو ہے وہ جب 4 مہینے مکمل ہو جاتے ہیں اور پھر یہ 3 مرحلے مکمل ہو جاتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم یرسل الملک، پھر اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، فینفخ فیہ الروح، پھر انہی مراحل کے اندر جو نطفہ تھے، جو علقہ تھے، جو مضغہ تھے، اللہ رب العزت 4 ماہ کے بعد جو ہے اس کے اندر جو چیز پھونکتا ہے، جس امر کا جو ہے وہ اجرا ہوتا ہے، وہ روح ہوتی ہے۔ فَيُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ ثُمَّ فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، پھر اللہ رب العزت اسی وقت جو ہے وہ 4 کلمے لکھ دیتا ہے، وہ فرشتے یکتب عملہ ورزقہ واجلہ شقی او سعید، اس کا رزق کیا ہے، اس نے جینا کتنا ہے، پھر مرنا کب ہے، سب اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے وہ پھر سپرد کر کے بتا دیتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ کب ہوتا ہے؟ ثم ينفخ فیہ الروح، جب اس کے اندر وہ روح امر الہی جو ہے وہ جاری ہوتا ہے۔ یہ ذرا قدر مشکل چیزیں تھی، تفصیل طلب چیزیں ہیں، اس کے متعلق صرف ان اشارات کے بعد بتانا یہ ہے کہ وہ چیزیں، وہ غیر مرئی چیزیں، وہ مادہ کے علاوہ جو جہان ہے، مسلمان اور مومن جو ہے اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو حرف آخر سمجھتے ہوئے نظر آنے والی چیزوں کے مقابلہ میں ان پر اپنے ایمان کو زیادہ مضبوط کریں۔ وہ ہیں، ان کے ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کے وجود کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی عقل سے فیصلہ کیے ہوئے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کے وجود کا حکم اور پھر اس کا اظہار اللہ اپنی کتاب میں قرآن مجید میں کرتا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر اور تشریح وہ اپنی حدیث اور سنت کے اندر کرتے ہیں۔ یہی 2 چیزیں ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں، اللہ کیا کہتا ہے اور اس کے نبی نے اس کی تفصیل کیا بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ نفس و روح و عقل، یہ جتنی چیزیں ہیں، ان مسائل کو سمجھنے کی اس طرح توفیق نصیب فرمائے جس طرح اللہ کے رسول نے ہمیں سمجھائی ہے۔ ہمیں اٹکل اور تخمین، ظن، گمان پر زندگی نہیں گزارنی، یقین اور ایمان پر زندگی گزارنی ہے۔ اسی کے سہارے جو ہے وہ قائم ہیں، اور وہ ایک ایسا سہارا اور مضبوط سہارا ہے کہ جس پر یہ زندگی بھی انسان کی جو ہے وہ فلاح اور کامیابی کے ساتھ گزرتی ہے، اور اخروی زندگی تو فلاح اور کامیابی والی ہے ہی اسی کی، جب اللہ تعالیٰ یہ موت نام کی چیز کو ذبح کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو زندہ رکھے گا کہ تم نے اس دنیا کے اندر ان چیزوں کو جو ہے وہ مانا ہے جس کو عام عقل والے تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن تم نے اپنے نبی کی عقل کو سب سے زیادہ معتبر سمجھ کر جب زندگی گزار کے اس وقت میرے پاس حاضر ہوئے ہو، اور پھر جو ہے وہ تمہاری حاضری وہ بتا رہی ہے اور تم ثابت کر رہے ہو کہ ہم ماننے والے ہیں، تو جاؤ تمہیں میں ایسا جہان دے رہا ہوں کہ جہاں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے
ابدی حیات نصیب ہوگی، تم یہاں مرو گے نہیں، موت کو اللہ تعالیٰ ذبح کر دے گا، زندہ حیات کو قائم کر دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں وہ زندگی، وہ حیاتی جس کے اندر موت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان اور اسلام پر قائم رکھے اور اسی پر جو ہے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔